سوال ہے کہ ہم نے جو جتنی عبادات کی ہیں اب اس کی حفاظت کیسے کریں، کیونکہ عید جیسے چاند دیکھتے ہیں تو بالکل آزادی مل جاتی ہے ہمیں، پھر سب آزادیاں مل جاتی ہیں۔ قرآن میں آیت بھی حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ صحیح۔ اگر آپ بہت اچھی گاڑی لیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہیں، کوئی لاک لگا لیتے ہیں، گیرج بنواتے ہیں الگ سے۔ محرم گزرتا ہے تو ہم امام حسین کو بھول جاتے ہیں، رمضان گزرتا ہے ہم نمازیں بھول جاتے ہیں، مسجد بھول، عید کے دن قبلہ بعض اوقات مسجد جا کے رونا آتا ہے کہ وہ جو رونا کی تھی کہاں چلی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ عقل کی لغوی معنی ہے گرہ لگانا۔ صحیح۔ تو خدا 30 دن ہمیں مجبور کر کے ہمیں گرہ لگاتا ہے، کچھ کھاؤ نہیں، کچھ پیو نہیں، ایک ٹریننگ ہماری کرتا ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ جو انسان 30 دن جو روحانیت آتی ہے اور جو 3 دن کھاتا ہے عید کے بعد، میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ چوتھے دن روزہ رکھ کے بتائیے گا مجھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 30 دن وہ جو گرہ لگتی ہے 30ویں دن ایسی انگڑائی لیتا ہے کہ وہ گرہ پتہ ہی نہیں چلتی کہاں گئی۔ تو ہاں، اس کا مطلب ہے کہ جو 30 دن میں ہم نے محنت کی اس کو کنٹینیوسلی ہمیں کرنا ہے۔ تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ رکھے کنٹینیوسلی، یا کم از کم 15 دن میں ایک روزہ رکھے۔ جس طرح رمضان میں مسجد جا رہا ہے اسے بھی کنٹینیو۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ذکر بھی وہ فائدہ دے گا جس میں تکرار ہو، عبادت وہ فائدہ دے گی جس میں تکرار، دوام جسے ہم کہتے ہیں۔ جب تک ہمارے ذکر میں، عبادت میں، اور دوام تب رہتا ہے جب حضور ہو، خود کو اللہ کے حضور کے آپ پائیں، تو یہ چیزیں پھر دوام میں آ جاتی ہے۔ تو نفس جو ہے وہ بہت جلدی طاقتور ہوتا ہے، یعنی آپ عید کے 3 دن اگر بہت کھائیں گے تو آپ کا نفس اتنا موٹا ہو جائے گا، آپ چوتھے دن خود روزے کی نیت کریے، آپ نہیں رکھ پائیں، آپ کا نفس ہی راضی نہیں۔ اچھا، جو ویسے بھی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ قضا ہو جائے اگر روزے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بعد میں ہمت نہیں ہوتی، بعد میں دل نہیں چاہتا، یہ کیوں؟ بتا رہے ہیں آپ نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لیا۔ عرفا فرماتے کہ نفس کو، مولا فرماتے نفس ایک سرکش گھوڑا ہے جس کی رسی کس کے پکڑنی ہے، اگر تم نے ڈھیل دی جہاں چاہے گا تمہیں لے جائے گا، لیکن اگر تم نے پکڑ کے رکھا، جس طرح خدا نے رمضان میں ہمیں سکھایا کہ پکڑ کے رکھو، پیاس بھی لگتی ہے کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں، اتنا پورا دن کنٹرول کیا، لیکن عید پہ سفرے پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا 5 منٹ۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پھر ہم اس گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی دعائیں ہیں جیسے کہ دیکھیں فطرت میں شامل ہے انسان کے، اور رہ رہا ہے، کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جناب کلچر اب جب عید ہو گئی تو اب چاروں طرف جو ہے وہ سب چیزیں ہیں جو رمضان سے پہلے تھیں دوبارہ، تو انسان کچھ ایسے کوئی عمل ہے، ایسی دعا ہے کہ مستقل اسی حصار میں رہے؟ دعا اچھی بات ہے، دعائیں پڑھیں، لیکن جب تک، میں پھر کہہ رہا ہوں، عقل عقل عقل، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کا ذہن بہت جگہ، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ذہن پرکھا ہوا ہے، کہیں کسی کا کہیں، کسی کا کہیں، لیکن میں سب سے سوال کروں کہ ابھی آپ کہاں بیٹھے ہو؟ سب کا ذہن وہیں پہ آ جائے گا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس ذہن کو جب یہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے، اس کو ایک جگہ پہ لانا ہے۔ جو بھی آپ کام کریں، میں لکھ رہا ہوں، خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو، لکھ رہا ہوں، صحیح کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کسی کی غیبت بھی کرے، کبھی انسان گم ہو جاتا ہے، فوراً خود سے پوچھیں کیا کر رہے ہو، کہیں غیبت تو نہیں کر رہے۔ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں، شیطان کو کہو کہ درود پڑھوں ابھی، ہاں پڑھوں، تو وہ خود غائب۔ اچھا، نفس کو سزا دینے کی عرفا جو ایک نشانی بتاتے ہیں ترتیب، کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نیت کی کہ میں یہ اچھا کام کروں گا، لیکن آپ نے پھر نہیں کیا، تو کہتے ہیں خود سے پوچھو تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ کسی کو گالی کی عادت ہے، والدین کی بے احترامی کی عادت ہے، ساری عادتیں، جیسے ہم جنود جہل کہتے ہیں، امام نے کہا جہل کا لشکر اور عقل کا لشکر، چھٹے امام کی روایت ہے، اگر عقل کے لشکر کو پہچانو اور جہل کے لشکر کو پہچانو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پہلے پہچانو یہ لشکری ہیں کون سے، یہ سرباز ہیں کون سے، تو آپ خود سے پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ آج کے بعد گالی نہیں دوں گا، کسی خاتون نے کہا آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گی، پھر بھی اس نے کر دی، تو خود سے پوچھیں مجھے زیادہ سے زیادہ کیا پسند ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے آئس کریم پسند ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے بریانی پسند ہے، تو خود کو سزا دے کہ اے نفس اب 20 دن بریانی نہیں کھاؤں گی، اب 20 دن آئس کریم نہیں کھاؤں گی۔ اور یہ جو گناہوں کے کفارے ہیں نا، یہ نفس کو سزا ہے۔ یہ کہے کہ اب 3 دن روزہ رکھوں گی، قسم کھا دے کہ میں روزہ رکھوں۔ نفس کو کہے کہ تم نے مجھ سے یہ برائی کروائی، اب میں 17 رکعت پتہ نہیں یا 100 رکعت نوافل پڑھوں گی۔ تو پھر جب آپ یہ عمل بھی کریں گے، نفس کو سزا ملے گی۔ یہ نفس اصل ہے، نفس آپ کا تابع بن سکتا ہے، آپ اسے چلا سکتے ہیں، جیسے ہم ملکہ کہتے ہیں، آپ اس پہ حاوی ہو سکتے ہیں، اہل بیت ہو سکتے ہیں، ان کے اصحاب ہو سکتے ہیں، میثم تمار ہو سکتے ہیں، سلمان فارسی ہو سکتے ہیں۔